السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بفیض غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ جانی میاں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ معزز سامعین حضرات، یہ ماہ مکرم شعبان المعظم کا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مہینہ بڑی عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جناب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارے شعبان کے روزے رکھتے سوائے تھوڑے دنوں کے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کی فضیلت۔ حضرت محترم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب مہینہ شعبان المعظم سارا ہی عظمت و برکت والا ہے۔ ہم اس کو شعبان المعظم سمجھتے اور کہتے ہیں، مگر اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو بڑی برکت والی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ پارہ 25واں، رکوع 14، سورہ دخان، آیت 4، کنز الایمان۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں روزی و رزق کا انتظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اعمال و افعال کا انتظام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
مصائب و آلام کا انتظام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حوالہ روح البیان، صفحہ 598، جلد نمبر 3۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ شعبان المعظم میں آپ کے روزہ دار رہنے کی وجہ کیا ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک مرنے والے کی اجل لکھی جاتی ہے، یعنی موت لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ حوالہ الترغیب والترہیب، صفحہ 209۔ حضرات محترم، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ شب بارات وہ رات ہے جس میں سارے سال میں واقع ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اس رات کو عبادت و ریاضت و توبہ و استغفار میں گزارے۔ کچھ لوگ اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو آئیے سنیے اس رات کو بدعت کہنے والے اور کوئی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہابی دیوبندی، وہابی غیر مقلدین، یعنی یہ سب سے بڑی منافقین کی جماعت ہے جو ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو روکتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت و ریاضت کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت رسول خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ 15 شعبان کی رات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں حدیث نقل فرماتے ہیں، ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو قیام فرمایا، یعنی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس قدر دراز سجدہ فرمایا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں آپ کے پاس پہنچی اور پاؤں انور کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس کو جنبش دی اور اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھایا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، اے عائشہ، تم نے گمان کیا ہے کہ رسول خدا نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے کی درازی سے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات میں حق تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب یہ ہے کہ ان راتوں سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ طالبان رحمت پر اپنی
رحمت فرما کر بخش دیتا ہے۔ مدارج النبوہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب فرمایا، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات۔ ہمیں بھی اس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ زیارت قبور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پھر جلدی ہی اٹھ گئے۔ جبکہ یہ رات میری باری کی تھی تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع شریف یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے خیال کیا کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حوالہ مدارج النبوہ، صفحہ 399، جلد نمبر 1۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ تو شب برات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات کو قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ وہاں جا کر اپنی اور تمام روئے زمین کے مومنین اور مومنات کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور بنی کلب سے کیا مراد ہے؟ بنی کلب ایک خاندان تھا اور بہت زیادہ بکریاں وہ لوگ پالتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوگے، پھر 100 بکریوں کے اوپر کتنے بال ہوگے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بنی کلب کی بکریاں کتنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور اپنی بخشش کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب نزول رحمت۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی رات ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے مگر جادوگر اور ہمیشہ شراب پینے والا اور سود خور اس رات میں نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور وہ بھی لوگ اور ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو رشتہ داروں میں تعلقات قطع کرتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان۔ یہ لوگ بھی ان راتوں میں، اس رات میں اگر توبہ کر لے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ انعام خداوندی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک دن ایک پہاڑ سے گزرے کہ وہاں ایک سفید پتھر دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی پر آپ بہت متعجب ہوئے۔ آپ کے اظہار تعجب پر اللہ تعالی نے فرمایا، اے روح اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس پتھر سے زیادہ تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کر دوں؟ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بزرگی والا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سرسبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرے ہر دن کی خوراک ہے اور میں یہاں عبادت خداوندی میں مصروف رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے روح اللہ، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں پوری رات نماز پڑھے گا وہ اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ حوالہ نزہۃ المجالس، صفحہ 292، جلد نمبر 1۔ حضرات محترم، ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی ہی عظمت والی رات ہے، اسے عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہے۔ اسی رات میں قبرستان میں بھی حاضری دینا چاہیے۔ اسی لیے یہ وہ پیاری رات ہے جس میں خداوند عالم اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہے جو اس رات میں طلب بخشش کے بجائے آتش بازی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم ان افعال بد سے، ان برے کاموں سے پرہیز کریں گے۔ اسی طرح ان بد قسمت لوگوں کو بھی توبہ کر کے اس رات کے فیضان رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس رات عطائے خداوندی سے محروم رہتے ہیں، یعنی مشرک، جادوگر، شرابی، سود خور، رشتوں کو کاٹنے والا اور ماں باپ کا نافرمان۔ حضرات محترم، آئیے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جبین نیاز جھکا کر گڑ گڑائے اور پھر آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرے اور یہ دعا مانگے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشاں کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے۔ الہ العالمین کریم کار سازا بندہ نوازا، تو رحمان ہے، رحیم ہے، عالم و خبیر ہے۔ میرے کریم مولا ہم سب کو شب برات عبادتوں، ریاضتوں، کلمہ، تسبیحات، ذکر و اذکار، نمازیں پڑھنے میں، تلاوت مقدس کرنے میں، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس رات میں سبھی روئے زمین کے مؤمنین مؤمنات جو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے، سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ان راتوں کی برکتوں سے ہم سب کی مغفرت فرما، ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، اور مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے کریم مولا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیروں، ایمان کے رہزنوں، نجدی، وہابی دیوبندی، وہابی غیر مقلدین، نیچری، خارجی، قادیانی، رافضی اور ناصبی، ان تمام بد مذہبوں سے اور 72 فرقوں سے، 72 جہنمی فرقوں سے ہمارے اور قیامت تک ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سگے امام احمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی سنی شافعی مہاراشٹری ملکہ